ویلکم ٹو دا چینل مسٹک ٹیرو. یہ منتھلی ریڈنگ ہے پائسز سن مون اینڈ اسینڈنٹ لوگوں کے لیے. فیبرری کے مہینے میں ہم دیکھیں گے کہ کیا سچویشن ہے. ریڈنگ ایز یوزول کریئر اور ریلیشن شپ اورینٹیڈ ہے. تو اگر آپ پائسز سن ہیں، پائسز مون ہیں یا پائسز اسینڈنٹ ہیں تو یقیناً کوئی نہ کوئی میسج جو ہے وہ آپ کے لیے یہاں پہ موجود ہے. اچھا، جب میں کارڈز ڈرا کرتی ہوں یوزلی منتھلیز کے جو کارڈز ہوتے ہیں وہ میں آلریڈی ڈرا کر لیتی ہوں اور پھر خود بھی پہلے اسٹڈی کرتی ہوں کہ کیا سچویشن ہے اور کیا کیا پاسبلٹیز ہیں. تو جو بات میرے ذہن میں آئی یا جو باٹم لائن میرے ذہن میں آئی وہ یہ کہ بہت سارا کچھ ہو رہا ہے پائسز لوگوں کی زندگی میں اور سب کچھ بہت زیادہ شاید پازیٹیو بھی ہے. تقریباً سارا کچھ ہی پازیٹیو ہے. اس کے باوجود آپ ان ہیپی ہیں، اس کے باوجود آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، اس کے باوجود کہ چیزیں جو ہیں وہ پازیٹیو ہیں آپ پھر بھی جو ہے وہ کچھ تنگ ہیں، کچھ ڈسٹرب ہیں اور آپ سے اسٹیپ نہیں لیا جا رہا، آپ سے کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا، آپ سے آگے نہیں بڑھا جا رہا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ یہاں ٹیبل کے اوپر جو ہے کارڈز جب ہم دیکھتے ہیں تو نظر آتی ہے. اور یہ بات جو ہے دونوں جگہوں پہ بالکل فٹ ان ہے، چاہے یہ ریلیشن شپس ہیں یا چاہے یہ کریئر کے سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ معاملات ہیں. یہاں پہ میرے پاس ایڈوائس کے کارڈز موجود ہیں فار دا ریلیشن شپ اور ایڈوائس کے کارڈ موجود ہیں فار دا کریئر میٹرز. سٹارٹ کریں گے ہم ریلیشن شپ سے اور یہ کارڈز جو ہیں یہ میں سائڈ پہ کر دیتی ہوں. تو اچھا جی، پچھلے کچھ عرصے میں شاید ایک سال میں کچھ اس قسم کی صورتحال رہی ہے جہاں پہ نئی بگننگز جو ہیں وہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور یہ ایک سیریس قسم کی بگننگ ہو سکتی ہے. کچھ لوگوں کے لیے یہ پچھلے ایک سال میں ہوا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے یہ لاسٹ ایئر میں ہوا ہے. تو اچھا، اس میں خاص طور پہ اکتوبر جو پریویس اکتوبر کا مہینہ ہے وہ کافی زیادہ اس میں امپورٹنٹ نظر آ رہا ہے اور اس میں نہ صرف آپ کے معاملات ریلیشن شپ کے حوالے سے بہتر ہوئے ہیں بلکہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا شخص جو ہے وہ بھی آپ کی زندگی میں انٹر ہوا ہے جس نے آ کے جیسے کافی ساری چیزیں جو ہیں اس میں چینجز آ گئی ہیں اور بڑی پازیٹیو انداز میں چینجز آئی ہیں. جہاں آپ ایک طرف بہت اچھی فیملی لائف انجوائے کر رہے ہیں وہاں پہ یقیناً کچھ اس قسم کی بھی معاملات ہیں جہاں پہ کوئی پرسن جو ہے وہ آپ کے ساتھ بڑا سیریسلی یا تو کمٹمنٹ کر رہا ہے یا ایک سیریس قسم کے ریلیشن شپ میں انٹر ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. اچھا، اب اس ساری سچویشن کے اندر جو ہے وہ آپ بڑے کنفیوز نظر آ رہے ہیں اور خاص طور پہ پچھلے کچھ عرصے کے دوران کنفیوژن جو ہے یہ بڑھ گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ معاملات آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں. شاید ذاتی طور پہ آپ اتنا زیادہ سیریس نہیں ہونا چاہ رہے تھے اس ریلیشن شپ کے حوالے سے، لیکن اب ایموشنل لیول کے اوپر فیلنگز اور وائبز اور چونکہ پائسز جو ہے ایک واٹر سائن ہے اور ان کا سارا کچھ جو ہے وہ سب کانشیسلی چل رہا ہوتا ہے اور یہ ہر وقت چیزوں کو فیل کر رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی یہ فیلر ہوتے ہیں. تو اب فیلنگز جو ہیں وہ کافی زیادہ انٹینس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جس میں آپ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا یا آپ یہ کہہ لیں کہ اس پرسن کی طرف آپ کی اٹریکشن اس درجے میں بڑھ چکی ہے کہ آپ کو چیزوں کو ہینڈل کرنا مشکل ہو رہا ہے. یہ مہینہ جو ہے بہرحال فیبرری کا یہ ایسا ٹائم پیریڈ لے کر آ رہا ہے جہاں پہ اپنے آپ سے سوال پوچھنا کہ معاملات کس رخ پہ جا رہے ہیں، مجھے کس ڈائریکشن میں ان کو لے کے جانا ہے، اگلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے، وہ کیا چیزیں ہیں جو نیسیسری ہیں کرنا، وہ کیا باتیں ہیں جن کو اگنور کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ جب ہم انٹرنلائز کرتے ہیں اور اپنے آپ سے پوچھتے ہیں تو یہ مہینہ جو ہے یہ ایسا ہے جہاں پہ آپ کو معاملات کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے اور یہی آپ کے لیے اس مہینے کا چیلنج ہے. نہ صرف آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے بلکہ ایک سیریس سول سرچنگ کرنے کی ضرورت ہے. جو ریالٹیز ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جس انداز میں چیزیں
آ رہی ہیں، جس انداز میں یہ شخص آپ کے سامنے آ رہا ہے، جس انداز میں آپ اس کے بارے میں محسوس کریں، یہ سب چیزیں ایسی ہوں گی جو کہ جن کے اوپر بہت زیادہ آپ کو کانسنٹریٹ کرنا پڑے گا اور اکیلے بیٹھ کے سوچنا پڑے گا، پروز اینڈ کونس کے بارے میں سوچنا پڑے گا، کرنا کیا ہے، ایکسپیکٹ کیا کرنا چاہیے، آپ کو کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے، وہاں سے کیا ریئیکشن آ سکتا ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایسی ہوں گی جو اس مہینے آپ کو چیزیں سوچنے پہ مجبور کریں گی۔ اگر آپ ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے یہاں پہ غور کریں تو میرے پاس یہاں پہ آپ کے لیے 3 ایسز آلریڈی موجود ہیں، ایس آف پینٹیکلز، ایس آف وانڈز اور ایس آف سورڈز، یعنی کہ صرف ایس آف کپ جو ہے وہ بیسیکلی ایس آف کپس جو ہیں وہ بیسیکلی مسنگ ہے، اور یہ وہ بیسیکلی کارڈ ایک ایسا کارڈ ہے جو کہ آپ یا تو یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اینڈ آف فیبرری آپ کو ملے، یا یہ آپ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ چیز جو ہے آپ نے خود ہولڈ کر کے رکھی ہوئی ہے اور آپ وہ اس سچویشن کے اندر پورے طریقے سے لا نہیں رہے ہیں، یعنی کہ آپ نے اپنی فیلنگز کا، اپنی ایموشنز کا، اپنی ایموشنل سائیڈ کا کوئی نہ کوئی ایک حصہ چھپا کے رکھا ہوا ہے، اور آپ اس سارے ریلیشن شپ کے اندر جو ایک محبت کا فیکٹر ہے وہ پورے طریقے سے آپ انوالو نہیں ہونے دے رہے۔ یہاں پہ ایک سیریس قسم کی ان اے سینس کمٹمنٹ ہو سکتی ہے جس میں ہم دوسرے کو لک آفٹر کر رہے ہوتے ہیں یا دوسرے کے بارے میں کیئرنگ ہوتے ہیں، اس میں ایک فزیکل ریلیشن شپ جو ہے وہ بھی آلریڈی شاید ایگزسٹ کر رہا ہو یا نیئر ٹو ایگزسٹنس ہو، اور یہ بڑا ایک انٹینس قسم کا فزیکل ریلیشن شپ ہو سکتا ہے۔ اور اب اس مہینے میں آپ کو کچھ اور نئی ریئلائزیشنز ہوں گی اس پرسن کے حوالے سے، اس ریلیشن شپ کے حوالے سے، اور آپ کو وہ ریئلائزیشن یا وہ باتیں سمجھنے کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ اپنی ویسے تو پائسز اتنے ایگوئسٹک نہیں ہوتے، لیکن یہاں پہ چونکہ اسٹرینتھ کا کارڈ موجود ہے اس لیے دیٹس وائی ایم یوزنگ دس ورڈ، کہ اپنی ایگو کو، اپنے پرائڈ کو سیٹ اسائڈ کر کے، ٹھیک ہے، اپنا انٹرنلی جو ایک آپ کو کسی قسم کا، اصل میں یہاں پہ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو نا ایک خاص رخ پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ پھر آپ سے کیا بھی نہیں جا رہا، اور 8 آف سورڈز بھی یہاں پہ موجود ہے جو کہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آپ ذہنی طور پہ الجھے ہوئے ہیں معاملات کو آگے لے کے چلنے کے حوالے سے۔ ایک طرف جہاں پہ آپ چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کو کچھ نئی ریئلائزیشنز بھی ہو رہی ہیں دوسرے شخص کے حوالے سے۔ اور ایک اور بات جو یہاں پہ موجود ہے جو کہ یا تو مہینہ سٹارٹ ہونے پہ ہو چکی ہوگی آلریڈی یا پھر فیبرری کے بالکل سٹارٹ میں ہوگی، وہ یہ ہوگا کہ آپ دونوں کی آپس میں کوئی نہ کوئی انبن یا خفگی یا ناراضگی یا اس پرسن کے ساتھ کچھ مس انڈرسٹینڈنگز ہو سکتی ہیں، کیونکہ ایک طرف آپ کے پاس 8 آف سورڈز ہے، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا چاہیے، اور دوسری طرف 5 آف پینٹیکلز ہے، شاید آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ریلیشن شپ جو ہے وہ اب خاتمے کی طرف جا رہا ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو ایڈوائس کے کارڈز موجود ہیں وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہیں۔ پہلا کارڈ جو ہے ایکسپینشن کا کارڈ ہے، یقیناً ریلیشن شپ کے اندر ایکسپینشن جو ہے وہ ہو رہی ہے، آپ کو یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ یہ اگر ابھی تک آپ نے یہ بات فورس ہی نہیں کی ہے تو آپ کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ ایکسپینشن فردر ہوگی، لیکن ساتھ ہی ساتھ کنفیوژن بھی ہے۔ یہ کنفیوژن جو ہے یہ بیسیکلی مختلف ریزنز ہو سکتی ہیں، اس میں سوسائٹی کی نارمز سے لے کے آپ کی اپنے انٹرنل فیئرز تک کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، کچھ آپ کی اپنی رسپانسبلٹیز بھی ہو سکتی ہیں جو کہ آپ کو فردر آگے بڑھنے سے روک رہی ہیں، اور کچھ باتیں اس قسم کی بھی ہو سکتی ہیں جو جیسے ہمارا جب براٹ اپ ہو رہا ہوتا ہے بچپن میں، تو تب جو باتیں ہمیں کہی جاتی ہیں وہ باتیں بیسیکلی ہمارے اندر اتنی زیادہ فکس ہو چکی ہوتی ہیں کہ ہم لوگوں کو، چیزوں کو، ریالٹیز کو ان باتوں کی روشنی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ چیز جو ہے پھر وہ کنفیوژن کریٹ کرتی ہے۔ سو یہ کنفیوژن جو ہے یہ آپ دونوں کے درمیان میں بھی ہو سکتی ہے، اور یہ کنفیوژن جو ہے آپ کے اپنے مائنڈ سیٹ میں بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ بہرحال 8 آف سورڈز جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے۔ اچھا، جس پرسن کے ساتھ آپ ڈیل کریں بہرحال وہ ایک سنگل پرسن ہے اور اچھا اسٹیبلش پرسن نظر آ رہا ہے، اور آپ دونوں کے درمیان میں معاملات جو ہیں وہ یقیناً اینڈ آف دا منتھ تک جاتے جاتے ان کے اوپر ایک سیریس کانورسیشن یا اس ریلیشن شپ کی سیریسنس کو کس انداز میں لے کے چلنا ہے، کیسے ٹیک اپ کرنا ہے معاملات کو، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچھا، ویسے تو ہیروفینٹ کا کارڈ یوزلی ہم
ایک کمٹمنٹ کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے. سو یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ سیریس کمٹمنٹ میں جا رہے ہوں اینڈ آف دا منتھ آف فیبری یا ارلی مارچ. یہ بھی ایک بات جو ہے وہ پاسبل ہے یہاں پہ. ٹھیک ہو گیا. سو بہت اچھی ریڈنگ ہے, دیکھ کے مجھے بڑا اچھا لگا, لیکن سمجھ نہیں آئی کہ آپ اتنے زیادہ پریشان کیوں ہیں. آئی ریئلی ہوپ کہ یہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا. اوکے جی, اب ہم آ جاتے ہیں کریئر کی طرف, اور آلریڈی 9 منٹس ہو چکے ہوئے ہیں. کریئر میں جو معاملات ہیں اس میں بہت زیادہ کچھ کہنا اس لحاظ سے ممکن نہیں ہے, کیونکہ معاملات جو ہیں پینٹیکل سے سٹارٹ ہو رہے ہیں. فیملی بلیس آلریڈی دیئر. 10 آف پینٹیکلز اس مہینے یقیناً کچھ نہ کچھ ایسے پیسے ریکور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو یا تو آپ نے کسی کو ادھار دیے ہوئے تھے تو واپس آئیں گے, یا آپ نے سوچ لیا تھا کہ بھئی یہ کام تو نہیں ہونا اور اب وہ کام ہو جائے اور پیسے آ جائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے یہ پیسے کہیں پہ بلاک ہوئے تھے, ٹھیک ہے, اور کسی کام کے حوالے سے بلاک ہوئے تھے اور وہ آ جائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی فیملی منی ہو جس میں سے آپ کو شیئر ملے اور آپ کے پاس پیسے آ جائیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان پیسوں کو استعمال کیسے کرنا ہے. یہ ایک بات ایسی ہوگی جو کہ آپ کو اس مہینے جو ہے وہ سوچنی ہوگی. یقیناً آپ کو اپنے اندر بھی پلانز بنانے چاہیے, لیکن آپ کے لیے بہتر اپروچ یہ ہوگی کہ آپ کسی ایکسپرٹ سے ایڈوائس لیں. یہ ایکسپرٹ جو ہے آپ سے ایج میں بڑا ہو سکتا ہے, ایکسپیرینس میں بڑا ہو سکتا ہے, فائنانس سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے, کیونکہ اگر آپ سنگل ہینڈیڈلی خود کرنے کی کوشش کریں گے نا تو معاملات آپ کے قابو میں نہیں آئیں گے. بہت سارے پلانز ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کے سامنے موجود ہوں, یا بہت سارے آئیڈیاز ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کے سامنے موجود ہوں. اچھا, اس میں جو ایڈوائس کے کارڈز ہیں وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہیں. پہلا کارڈ جو ہے وہ ایکشن کا ہے. مطلب یہ ہے کہ پیسے لے کے بینک میں ڈال کے بیٹھے مت رہیے گا, کچھ نہ کچھ کرنا ہے آپ کو, اور بہت زیادہ ٹائم نہیں لگانا ہے, جلدی اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایکشن لینا ہے. اور دوسرا کارڈ جو ہے وہ وومن ہولڈنگ اے ہارٹ. یہ پائسز کا اپنا کارڈ ہے, اور یہ کارڈ یہ بتاتا ہے کہ آپ کا دھیان جو ہے یا تو وہ ریلیشن شپ کے اوپر بہت زیادہ ہے اور کریئر پہ فوکس نہیں ہے, یا بزنس پہ فوکس نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات, اپنے آپ کو جب آپ بزنس کے سفیر میں لے کر آئیں تو جو ایموشنل سائیڈ ہے آپ کی اپنی, اس کو بالکل بند کر دیا کریں. ٹھیک ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہم میں سے وہ لوگ جو گیور ہوتے ہیں, ہم میں سے وہ لوگ جو بہت زیادہ دوسروں کو فیل کرتے ہیں, ایموشنل ہوتے ہیں, جب ان کے پاس پیسے آتے ہیں نا تو وہ اپنے آپ کو بزنس مین نہیں بنا پاتے, وہ اسی ریفرنس کے اندر لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, اسی ایموشنل انداز میں. ٹھیک ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ ایسی ہوگی جس کو آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوگی کہ بزنس کو بزنس کے طور پہ لیا جائے, اور کہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے اور کہاں پہ نہیں کرنی ہے. یہ سب وہ باتیں ہیں جو کہ ٹپیکلی میتھمیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے, لاجیکل پوائنٹ آف ویو سے سوچنے کی ضرورت ہے. اس چیز کو, ان ایموشنز کو اپنے آپ کو کسی جگہ پہ بند کر دیں جب بزنس کی باری آئے. اور جہاں تک یہ 8 آف سورڈز کا معاملہ ہے, اس کے لیے بھی میں آپ کو یہی ایڈوائس کروں گی کہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ جو ہے وہ کسی ایکسپرٹ سے اس بارے میں رائے لیں. ٹھیک ہے. جو کہ آپ کو صحیح اوپینین دے سکے, اور وہ آلریڈی یہاں پہ موجود ہے ہیروفینٹ کے ساتھ. اور یقیناً یہ اس مہینے کے اختتام پہ آپ کی فائنینشیل سچویشن جو ہے وہ کافی بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور وہ جو مسئلے جو یا پرابلمز جو کہ پچھلے کچھ عرصے سے چل رہے ہیں, شاید وہی اگین دوبارہ بات ہوگی, شاید 1 سال سے چل رہے ہیں یا پچھلے سال سے چل رہے ہیں, تو وہ پرابلمز جو ہیں وہ کافی حد تک آپ کے سارٹ آؤٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ پائسز لوگوں کے لیے تھی ریلیشن شپ اور کریئر سے کے حوالے سے. فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ کے ساتھ پھر ملوں گی. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ.